بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین کو السلام علیکم۔ گزشتہ نشست میں ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی، وہ پہلو جو آپ نے اس علاقے میں ہی زندگی کے گزارے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب آج کا موضوع اس سے آگے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آپ محفوظ رہے اور وہ قوم آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو پھر آپ ان سے بیزار ہوتے ہوئے جو ہے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد آپ کی زندگی کے حالات کیسے رہے دیکھیے گا۔ اس ہجرت کر کے جانے کا ذکر بھی سورہ صافات کی آیت نمبر 99 یعنی 99 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالا، اور کہا ابراہیم نے، انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، جلد وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ اور اللہ نے راہ دکھائی ملک شام کی، شام کی طرف آپ نے سفر فرمایا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو ہے علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ حضرت سارہ آپ کی کزن بھی تھیں، آپ کی چچا زاد بھی تھی، یعنی چچا کی بیٹی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں پہنچتے ہیں شام، اور پھر وہیں قیام کرتے ہیں۔ وہاں سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کا سفر بھی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں پہ ہی قیام کے دوران مصر جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے حضرت سارہ جو ہے علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ فرعون جو اس وقت کا تھا، عمر جس کا نام تھا، وہ بڑا عیاش قسم کا شخص تھا، عیاش شخص تھا۔ وہ ہر خوبصورت عورت کے پیچھے پڑ جاتا۔ اسے خبر ہوئی کہ اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے علاقے میں، جو انتہائی خوبصورت تھی، تو اس نے برائی کے ارادے سے ان کی طرف بھی بڑھنا چاہا، لیکن معجزات دیکھنے کے بعد جب اسے اللہ نے زمین میں دنسا دیا، اس کا ایک حصہ جسم کا شل کر دیا، تو پھر ہاتھ روک لیا اس نے اور جانے کی اجازت دی واپس، بلکہ تحفتاً اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ کر دیا بطور لونڈی۔ واپس پہنچے۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی کوئی بھی، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 90 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حضرت سارہ جن کے بطن سے ابھی تک اولاد نہیں تھی، انہوں نے خود حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی، اور کچھ ہی عرصے میں جب حضرت سارہ کی عمر جو ہے 75 سال سے زائد ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پہلی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہاں دیکھیے گا، پھر شادی ہوئی، آپ کی 2 شادیاں ہوئیں، دوسری شادی سے اولاد ہوئی بڑھاپے میں جا کر۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں، جب ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کی سب تعریفیں، الحمدللہ الذی، اللہ ہی کے لیے ہیں سب کی سب تعریفیں، جس نے وہب لی، مجھے عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے میں،
اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا اب انہیں چھوڑ آؤ مکہ کی بے آباد وادی میں۔ یہ پہلا سفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کی طرف۔ مکہ پہنچتے ہیں اور اپنے چھوٹے بیٹے یعنی دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سمیت مکہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ فریاد بھی کرتے ہیں۔ فریاد کیا کرتے ہیں وہ بھی سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ذکر ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے اس بچے کو چھوڑ دیا ہے، بوادن، اس وادی میں، غیر ذی زرع، جو ابھی جو ہے نباتات بھی نہیں رکھتی، آباد بھی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، بیت الحرام کے پاس۔ اور وہاں چھوڑ کے واپس ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پیچھے بھوک پیاس سے بلکتا ہے بچہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دیوانہ وار دوڑتی ہیں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان، اور اللہ کے اذن سے جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہوتے ہیں وہاں سے ایڑی رگڑنے پر چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا احسان ہے کہ یہ چشمہ آج بھی اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح یہ موجود ہے۔ پھر دیکھیے، یہ ایک آزمائش نہیں، ہم نے بہت سی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے بھی دیکھی۔ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی ایک بت پرست گھرانے میں آنکھ کھول کر بھی توحید پرست رہے اللہ کے حکم سے۔ ان مشرکین سے مکالمہ بھی کرنا پڑا، نمرود سے مکالمہ کرنا پڑا، آگ میں ڈالا گیا، یہ تب کی باتیں تھیں، لیکن یہ آزمائشیں یہاں بھی ختم نہیں ہوئیں۔ اللہ نے خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرما دیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کر لو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تھا اور پھر انہوں نے وہ سب باتیں پوری کی۔ سب کی سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں تھیں پوری کی۔ اب دیکھیے، یہ ایک آزمائش کا ذکر ہوا، اولاد نہیں تھی، پہلے اولاد ہوئی، اسے چھوڑ دیا گیا مکہ کی بے آباد وادی میں۔ اب دوسری بلکہ جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، اور پھر جب فرشتے انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لاتے ہیں تو پھر جب ان سے مکالمہ ہوتا ہے تو وہ خوشخبری سناتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی کہ تیرے بطن سے اب اسحاق پیدا ہوگا، اور پھر اس کی آگے اولاد میں یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے۔ یہ بشارتیں بھی مل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ پھر ہم دیکھیں تو بیٹے کو وہاں جب چھوڑتے ہیں تو وقتاً فوقتاً بعد میں مکہ کا سفر بھی کرتے ہیں۔ جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے بیٹا، کوئی عمر میں لڑک پن کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش کہ اب بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ آپ دیکھیے، اس کا ذکر بھی سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 110 تک تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ باغ دوڑ کے قابل ہو گیا، کالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی منامک، میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم مل رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم مل رہا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کو
قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اسی لیے ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حضور قربانی کے لیے لٹا دیا جاتا ہے پہلو کے بل، چھری پکڑ لی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دمبا نازل فرما دیتا ہے اور یہ قربانی اس شکل میں قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرما دیتے ہیں کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کو پھر رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں میں جاری کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 108 میں سورہ صافات کی یہ ذکر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے یہ عمل بعد میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا۔ پھر آگے دیکھیے، مکہ میں آباد ہوتے ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو دعا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک اس دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، جب کہا ابراہیم نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے کہ اے ہمارے رب اس شہر کو، اس علاقے کو، مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی شکل میں رزق دے۔ اسی جو ہے وہ دعا کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ ابراہیم کے اندر بھی، اس کی آیت نمبر 35 میں بھی، جب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو، بیٹوں کو دور رکھنا جو ہے بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہی ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیات کے اندر ہی جو 126 سے 129 تک ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا عمل یہ قبول فرما لے جو تو نے حکم دیا اپنے گھر کی تعمیر کا، اور ساتھ میں وہاں ایک اور دعا بھی فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب انہی لوگوں میں، مکہ والوں میں سے ہی ایک رسول مبعوث کر دینا جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے، اور پھر انہیں پاک صاف کر دے ان تعلیمات کے ذریعے۔ اور وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے، اور اس دعا کا نتیجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح حدیث میں یہ موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں کی شکل میں رزق دے۔ دیکھیے گا یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ مکہ میں کہیں پر بھی وہ پھل پیدا نہیں ہوتے جن کی ریل پیل سارا سال مکہ میں رہتی ہے۔ غلہ، اناج، پھل مکہ میں جو ہے ہمہ وقت پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوتے۔ اب یہیں سے میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہوں گا ایک اور مرحلے کی طرف، حج۔ اس حج جو ہر سال ادا ہوتا ہے، اس حج کا پہلی بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکار، اس کا اذن جو ہے وہ کون جاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق؟ وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہیں حکم دیا گیا سورہ حج آیت نمبر 27 میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ الْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے اندر منادی کروا دو، اعلان کر دو حج کا کہ وہ تیرے پاس آئیں سوار یا پیدل۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو بھی مائل کر دے یہاں بسنے والے مکہ والوں کی طرف کہ وہ یہاں آئیں بار بار۔
اور وہ دعا بھی قبول ہوئی. ہر سال حج ادا ہوتا ہے اور یہ پکار دنیا کے سب زیرو انسانوں تک پہنچی اور آج تک وہ اس پکار پہ لبیک اللہم لبیک کہتے چلے آ رہے ہیں. پھر دیکھیے اب یہ جو ساری کی ساری آزمائشیں جن کا ذکر کیا میں نے، جو پہلے گزری یا جو ہجرت کے بعد گزری، آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب یہ آزمائشیں آپ پر اتاری اور آپ نے ساری آزمائشیں پوری فرمائیں تو آپ کو نوازا کس طرح گیا، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی قدر کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے کہ آپ کو امام الناس کہا گیا. اللہ سورہ بقرہ ہمیں خود فرماتے ہیں کہ انی جائل، میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کا امام. اللہ نے لوگوں میں پیشرو بنا دیا. پھر میں نے کل بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء، سب انبیاء کا باپ دادا کہا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں عرب میں آباد ہوئے اور عرب کے تمام قبیلے آپ کی نسل میں سے ہیں، اور آپ ہی کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تشریف لائے. اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبرانی زبان میں اسرائیل، ان سے خاندان بنا بنی اسرائیل. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اسی سلسلے سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں. اس لیے ان سب کے باپ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے وہ ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہلاتے ہیں. پھر اتنا روشن ستارہ نبوت کا یہ 14ویں کا چاند جو ہے، آپ دیکھیے اس حوالے سے میں ایک عجب خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کی 14ویں ہی سورت کا نام ابراہیم ہے. اس 14ویں کے چاند پر سورہ بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں ترتیب میں 14ویں سورہ مبارکہ ہے. اور کئی اور چیزیں، مثلا ختنے کی جو رسم ہے اسلامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی جو اب تک ہے. دعائیں آپ نے جو فرمائیں سوائے جو مشرک باب تھا اس کے حق کے، باقی سب دعائیں آپ کی قبول ہوئیں، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوا. پھر مناسک حج دیکھیے، مناسک حج میں بیشتر وہ چیزیں ہیں، بیشتر وہ مناسک ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں سے جڑے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام باگتی ہیں کوہ صفا سے کوہ مروہ کے درمیان، تو سعی کی صورت میں حج میں اسے رکھ دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے جا رہے تھے مکہ، شیطان بہکانے آیا تو آپ نے اٹھا کے پتھر مارے تو رمی جمرات رکھ دیا گیا حج کے اندر. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، جس کی جگہ دمبا جو ہے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں. تو دمبے، بکرے یا اونٹ، بیل کی صورت میں ہر سال 10 ذوالحج کو حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے. حج اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح سے یاد جو ہے وہ نظر آتا ہے. پھر دیکھیے یہ جو میں نے مکہ کا ذکر کیا، اس میں جو پھلوں کی ریل پیل کا ذکر کیا، اس میں جو رزق کی فراوانی کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. یہود و نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سب اپنا پیش رو مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں اللہ نے ایک حتمی بات فرما دی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کے دین اور طریقے سے صرف وہی منہ پھیر سکتا ہے جو دیوانہ ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو. عقل مند شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ نہیں پھیر سکتا. اور اب دنیا میں کون ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہے، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 میں اللہ نے فرما دیا، ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم کے سب سے نزدیک لوگوں میں، للذین، وہ لوگ ہیں، نتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، اور یہ نبی قریب تر ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائیں گے. ہم جو امت محمدیہ کہلاتے ہیں انہیں قریب تر کہا گیا. اب ہم پر ہے
کہ ہم بھی یکسوئی کے ساتھ جیسے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اللہ کی طرف صرف اور صرف لو لگانے والے، ویسے ہی مسلمان بنے۔ اللہ اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔